بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ہمارے دو اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ آج آپ کو پی ایم اے میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے، انیشل ٹیسٹ پی ایم اے میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں، لانگ کورس کی بات کر رہا ہوں، تو انیشل انٹرویو سے پہلے جو ایسے لکھوایا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بریف کریں گے۔ جی بیٹا اسٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون وہ تحریر ہے جو کسی بھی عنوان پہ لکھی جا سکتی ہے۔ انیشیل میں مضمون کا جو ٹائم ہے وہ 10 منٹ ہے۔ اس میں آپ کو ایک پیج دیا جاتا ہے جس پہ ایک سائڈ پہ آپ نے انگلش میں لکھنا ہوتا ہے اور دوسری سائڈ میں اردو میں لکھنا ہوتا ہے۔ ٹائم صرف 10 منٹ ہی ہے۔ آئیے مضمون کی بنیادی جو چیز ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ فن کسی بھی کام میں ایک خاص طریقہ کار کو کہتے ہیں یا مہارت کو کہتے ہیں۔ فن کی جمع فنون ہے۔ فنون کی آگے دو اقسام ہیں، فنون مفیدہ اور فنون لطیفہ۔ فنون مفیدہ کا مقصد دولت کمانا ہوتا ہے، جبکہ فنون لطیفہ کا مقصد قلبی تسکین حاصل کرنا ہے۔ آئیے فنون لطیفہ کو واضح کرتے ہیں۔ موسیقی۔ یہ بتائیں فنون مفیدہ کی کتنی قسمیں؟ پہلے مفیدہ کے بارے میں مفیدہ کی سر بے شمار قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسے سر موچی ہے، درزی ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور فنون لطیفہ میں موسیقی، رقص، مصوری، سنگ تراشی، ادب۔ فنون لطیفہ کے بارے تھوڑا سا مزید گائیڈ کریں ہمیں کہ لطیفہ کی کیا مراد ہے سے؟ سر لطیفہ کا مطلب لطف اندوز ہونا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو قلبی تسکین حاصل ہوتی ہے، دل کا سکون۔ بنیادی مقصد یعنی کہ اس کا قلبی تسکین۔ ٹھیک ہو گئے۔ 5 قسمیں اس کی کون کون سی ہیں؟ موسیقی ہے، رقص، مصوری، سنگ تراشی اور ادب ہے۔ ادب سنگ تراشی کیسے کہتے ہیں؟ سر جس میں مجسمے بنائے جاتے ہیں پتھر کو تراش کے۔ اچھا، ادب لٹریچر۔ ادب کی آگے دو ہیں اقسام، منثور ادب اور منظوم ادب۔ آپ پڑھیں منثور ادب اور منظوم ادب۔ پہلے منظوم کے بارے میں بتائیں پھر منثور کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ ادب کی 2 اقسام ہیں، ایک منثور ادب، ایک منظوم ادب۔ پہلے ہم منظوم ادب کی بات کرتے ہیں جس میں غزل اور نظم آ جاتی ہے۔ نظم موضوع کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے اور ساخت کے لحاظ سے بھی۔ چلیں اس کو چھوڑ دیں، بچوں کو پتہ ہے نا۔ منثور پہ بات کریں۔ منثور میں 2 قسمیں اس کی، ایک افسانوی ہوتی ہے، ایک غیر افسانوی۔ افسانوی میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ وغیرہ۔ ویسے نثر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ نثر کسے کہتے ہیں؟ جس میں بکھرے ہوئے الفاظ ہوں، بکھری ہوئی چیز، یعنی نثر کا لفظی مطلب بکھری ہوئی چیز۔ اس میں الفاظ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، نظم میں منظم ہوتے ہیں۔ نظم کی 2 قسمیں بتائیں، غزل اور نظم میں۔ غزل کا ہر شعر کمپلیٹ ہوتا ہے مفہوم کے لحاظ سے، سمجھیں کہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ پہ مفہوم کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ ایک نظم ہے۔ جبکہ بعض بچے یہ کہتے ہیں نظم کو عنوان ہے، غزل کو عنوان نہیں ہوتا، یہ اس کی تعریف غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غزل کے کتنے شعر ہوتے ہیں؟ سر 13 بھی ہوتے ہیں، 7 بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ کچھ نظم کی قسمیں ہیں، نظمیں 4 ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے کچھ اللہ کی تعریف کیجیے، کیا کہیں گے اسے؟ اللہ کی حمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ادھر افسانوی آ جاتے ہیں جس میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ وغیرہ ہیں۔ یہ افسانوی کسے کہتے ہیں؟ افسانوی کا کیا مطلب ہے؟ افسانوی پہلے نمبر پر مطلب ہے کہانی جس میں دلچسپی اور تجسس۔ کہانی کی تعریف کیا ہے؟ دلچسپی اور تجسس اس میں ہو۔ وہ تحریر جس میں دلچسپی اور تجسس ہو کہانی۔ ٹھیک ہے۔ سسپینس اور انٹرسٹ۔ جی سر۔ اس میں 4 چیزیں ہیں، نظم ہے، داستان ہے، ناول ہے، افسانہ اور ڈرامہ۔ ٹھیک ہے۔ ڈرامہ کا کیا مطلب ہے؟ سر ڈرامہ جو ہم پریکٹیکلی پرفارم کریں، یونانی زبان کا لفظ ہے ڈراؤ سے ماخوذ ہے، کچھ کر کے دکھانا۔ اور غیر افسانے میں کون سی چیزیں ہیں؟ سر غیر افسانے میں درخواست، خط، سفر نامہ، سیرت، آپ بیتی اور وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں مضمون ہے۔ ٹھیک ہے۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ ایسے۔ چلو آپ سر ایسے پہ آپ بولنا چاہتے ہیں؟ بولیں چلیں۔ مضمون تقریباً دونوں نے بولنا ہے۔ مضمون میں آپ کو ایک پیج دیا جائے گا جس میں آپ کو انگلش اردو دونوں میں لکھنا ہوگا۔ ٹائم آپ کے پاس 10 منٹ ہوگے۔ مضمون کا کس طرح لکھنا ہے؟ مضمون میں آپ نے سب سے پہلے اس کی ابتدا لکھنی ہے، اسٹارٹنگ لکھنا ہے جس میں آپ نے تعارف بیان کرنا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ۔ اس کے بعد سیکنڈلی آپ نے اس کا جو وسطانیہ حصہ ہے وہ لکھنا ہے جس میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جو لاسٹ اس کا پہلے وہ اینڈنگ ہے کہ کیا مضمون میں شعر لکھ سکتے ہیں؟ نہیں سر، مضمون میں شعر نہیں لکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں بچے۔ مضمون بات کیا آپ ہیڈنگز لکھ سکتے ہیں مضمون میں؟ وہ مقالے میں لکھی جاتی ہے۔ ہاں، مقالے۔ اور بچے کیا لکھتے ہیں؟ مقال لکھ کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر 3 حصے بچے نے بتائیں، کون کون سے دوبارہ بتائیں؟ سر پہلا ہوتا ہے ابتدائیہ جسے تمہید کہتے ہیں، جس میں ہسٹری بتائی جاتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ بتایا جاتا ہے، اس کی تعریف وغیرہ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے وسطانیہ جس میں آپ نے مضمون کو پھیلانا ہوتا ہے، یعنی جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں مین باڈی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے مضمون کو پھیلانا ہوتا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ہوتا ہے
اینڈنگ یا اختتامیہ، جس میں آپ نے بات کو ختم کرنا اور یہ 3 اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ مضمون ادھورا ہوگا، نمبر کٹ جائیں گے. بچے کیا کرتے ہیں مین باڈی لکھ کے آ جاتے ہیں، نہ انہوں نے ابتدا لکھی ہو نہ اختتام لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ایسے کا ویسے لفظی مطلب کیا ہے؟ جی لفظی مطلب بتائیں بچے ایسے کا. لفظی مطلب ایسے کا لفظ جو ہے وہ عربی کے لفظ صحیح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، کوشش کر کے لکھنا. ہاں وہ طرح جو کہ کوشش، اس طرح شعر کا جو ہے نا، شعر شاعری جو کہتے ہیں، شعر شعور سے نکلا ہے، شعوری کاوش کر کے آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ مزید ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے صحیح ہے. ابھی اس پہ پریکٹس کرنی ہے. ابھی دیکھا 5 منٹ کتنے لکھتے ہو، بندہ لکھ ہی نہیں سکتا جب تک پریکٹس نہیں ہوگی. چلیں بیسٹ آف لک. ٹھیک ہے بچے لاسٹ میں درود شریف پڑھیں. اچھا جو بچے آنا چاہتے ہیں نا اکیڈمی، تو آنے سے پہلے کال کر لیجیے گا، لازمی کال کر کے آنا. یہ نہ میں آؤں موجود نہ ہوں اور آپ ادھر پہنچے ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جو بچے بھی تیاری کر رہے ہیں انیشل کے اور ISB دونوں نوٹس منگوائیں. دونوں نوٹس سے بہت زیادہ استفادہ ہوگا انشاءاللہ. اور بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نوٹس وغیرہ، پریپریشن کر رہے ہیں، محنت کی ہے، اس پہ نظر آتی ہے کہ محنت ہوئی ہے. ابھی بھی محنت جاری ہے. محنت نوٹس کے والے سے محنت جو ہمیں رکنی نہیں ہے. نوٹس کو میں بار بار چینج کر رہا ہوں. بچوں کو پتہ انہوں نے محنت کی ہے، ان بچوں نے کافی اس میں نئے کویشچن جو ایڈ کیے ہیں.